ناظرین یہ ایک تصویر دیکھیں، یہ ایک خاتون ہے، نام ہے ان کا شمع جنیجو، ڈاکٹر شمع جنیجو بھی لکھتی ہیں۔ ان کا پروفائل یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں ایک ٹی وی اداکارہ تھی، بلکہ ایک دوسرے درجے کی ناکام سی اداکارہ تھی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی اور یہ شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی۔ اب یہ پچھلے کئی سال سے دو باتوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حامیوں کو جی بھر کے گالیاں دیتی ہیں، دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کھلے بندوں آواز اٹھاتی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتی ہیں۔ ان کے ایکس ہینڈل پر جا کر ان کی پرانی پوسٹیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینے میں اسرائیل سے محبت کس طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے اور پاکستان کو جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر لینے چاہیے۔ شمع جنیجو صاحبہ کی عمران خان سے حد سے بڑی ہوئی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عمران خان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ببانگ دہل اس کا اظہار بھی کرتے تھے، کھلے لفظوں میں کہتے تھے اور اس کے لیے بڑی لاجک بھی دیتے تھے۔ شمع جنیجو صاحبہ غزہ کے ہزاروں بچوں کے قاتل نیتنیاہو کو ملنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں اور اس کا بارہا وہ اظہار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کرتی رہی ہیں۔ اگر تو شمع جنیجو کے یہ خیالات ان کی ذات تک محدود ہوتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن عظیم مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب برطانوی شہری ہیں، اس لیے کوئی بھی رائے بھی رکھ سکتی ہیں۔ خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ اب پاکستان کے اعلیٰ ترین پالیسی ساز حلقوں میں جگہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز ان کی بیٹی نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کا حصہ ہے اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جس لمبے چوڑے وفد کے ساتھ امریکہ پہنچے ہیں اس میں شمع جنیجو بھی شامل ہے۔ شمع جنیجو وفد کے ہمراہ لندن کے چرچل ہوٹل میں قیام پذیر تھی۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا تو لندن میں اپنا گھر ہے، ہوٹل میں کیوں ٹھہری ہیں، جس پر شمع جنیجو کا جواب یہ تھا کہ وہ ہوٹل میں اس لیے ٹھہری ہیں کیونکہ ان کے پاس وزیر اعظم کی اہم اور حساس فائلیں ہیں جنہیں وہ گھر ساتھ نہیں لے جا سکتی، اس لیے وہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے۔ ان مصوفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی تقریر لکھ رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں سوار ہے، مگر پھر ان کی یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ کرا دی گئی یا کر دی گئی، مجھے نہیں پتا۔ اگر یہ خبریں اور یہ باتیں یہ جو کچھ آ رہی ہیں گزشتہ ایک دو دن سے اگر یہ غلط ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ سرکاری طور پر اس کی بروقت تردید بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے مجھے نہیں اس کے کانسیکوینسز اچھے لگتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کھل کر کھیلنے والی ہیں۔ اور ٹویٹ بھی اسی لیے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے کہ حکومت کو کسی امبیرسمنٹ سے بچایا جا سکے، ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی یہ ٹویٹ جو پہلے بھی اس سے ملتی جلتی موجود ہیں اگر ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میری تو بس اتنی دعا ہے ناظرین کہ اللہ ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے۔